پیسوں کے بغیر نہ تو گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے، تو یہ بات سچ ہے۔ تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو حلال طریقے سے پیسے بنائیں۔ اسے لوگوں کا رجحان لاکھوں روپے دے کر بھی گورنمنٹ جابس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک مینٹل ان کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب جو ہے وہ چشمہ ہے، اس کو ایک چشمے سے تصویر دیتے ہیں کہ یہاں سے کنٹینیو آپ کی سیلری آتی رہتی ہے۔ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے جو ارد گرد کے معاشرے ہے اس میں حلال طریقے سے اچھے پیسے بنائیں، معاشرے کی ہیلپ کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، والدین کی خدمت کرے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے اور اپنے علاقے اور اپنے معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اگر ایک آدمی صرف پیسے ہی بنا کے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور عیاشیاں کرتا ہے تو میں اس کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے علاوہ اپنے معاشرے کے لیے اور اس کو ریرس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہی پیسے جو ہے نا وہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ پیسے سے خالی پیسے سے آپ خوشی نہیں حاصل کر سکتے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک سرکل بھی ہونا چاہیے دوستوں کا، جیسے میں پولیٹکس میں ہوں تو میرا پولیٹیکل بھی ایک سرکل ہے، اسی طرح سے سوشل کام کیے ادھر بھی ایک سرکل ہے۔ اچھا یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، وہاں کے بھی یار دوست ہیں، ان سے میں ملتا رہتا ہوں۔ تو لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ جس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ کسی کی مدد کر کے ہوتی ہے، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے جو خوشی جو اطمینان میرے دل کو ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا ہے۔ لوگ نوکری کی کہانی ذہن سے نکال دیں، گورنمنٹ سب کو نوکری نہیں دے سکتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، حکومت نوکری نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن میں اندر جذبہ ہے علاقے کی خدمت کرنے کا، اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کا، علاقے کو سپورٹ کرنے کا، علاقے کی خدمت کرنے کا۔ اور اس دور میں کاروبار کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے پاس ڈیٹا اتنا اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ فرض کا ہوٹل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا سالانہ کتنا انفلو ہوتا ہے جی بی میں وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روم رینٹ چارجز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، گاڑی کا چارج کتنا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو کچن سے کتنی بچت ہے یہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بات ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے اور ان کو انکریج کرنے کی بات ہے۔ باقی پوٹینشیل تو ہر جگہ پہ ہے، کوئی بھی آدمی کام شروع کر سکتا ہے۔ جب میں 1,34,000 سے شروع کر سکتا ہوں تو اس دور میں 10 لاکھ تو میرے خیال میں لوگ آرام سے کہیں سے بھی رشتہ دار سے بھی لے کے کر سکتے ہیں۔ لیکن بات ہے کہ گورنمنٹ کا کام بیسیکلی نوکریاں دلانا نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ ایک جدید ریاست کو نوکری دینے کے بجائے ایک اس کا کاروبار کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جہاں سے لوگوں کو روزگار ملے۔ گورنمنٹ کا کام سمپلی ریگولیشن ہونا چاہیے، قانون سازی کرے اور چیزوں کو ریگولیٹ کرے۔ باقی لوگوں کو نوکریاں دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا اوورآل ہمارے معاشرے کو۔ مثال آپ کے سامنے ہے، پاکستان اسٹیل ملز ہے، وہاں پہ سیاستدانوں نے، جرنلوں نے، اپنے ججوں نے، ہر بندے نے اپنے بندے اندر ڈال دیے، گھسیٹ دیے اندر، جس کی وجہ سے وہ ادارہ ہی بیٹھ گیا۔ پی آئی آپ کے سامنے ہے، سالانہ 25 سے 30 بلین آپ کے اس کی چوریوں کے نظر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اندر جو امپلائز بیٹھے ہیں وہ چوریاں ہی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے چور ہیں، لیکن یہ ہے کہ چوریاں ہوتی ہیں۔ اسلام میں لیڈرشپ کا بہت بڑا ایشو ہے، ہمارے پاس اس طرح کا کوئی لیڈر آیا ہی نہیں جو ہماری سوچ بدلے، جو ہماری پریورٹیز بدلے، جو ہماری ترجیحات بدلے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کاروبار کی طرف بہت کم آتے ہیں اور ہمارا علاقہ میں تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ تو اسلام نے تو آپ کو مواقع دیے ہیں کاروبار کرنے کے۔ جب اسلام یہ بتاتا ہے کہ بھائی 9 حصے آپ کے کاروبار کے اندر ہے تو آپ کو کاروبار کرنا چاہیے نا، آپ کیوں نوکری کے پیچھے جاتے ہیں؟ آپ رشوت دے کر نوکری لیتے ہیں، آپ کسی کا حق بھی مارتے ہیں، اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور ساری عمر حرام بھی کما لیتے ہیں۔ جبکہ اتنے ہی پیسوں میں اگر آپ دیکھیں، اگر اس وقت 7 لاکھ روپے سے اگر آپ رشوت دے کے جاب کرتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اسی سے کوئی کام شروع کریں؟ 7 لاکھ میں اچھا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ ہم گورنمنٹ یا ہم حکومت کو اون نہیں کرتے، ہم لوگ ابھی بھی اسٹیٹ کے ہم لوگ ابھی بھی اسٹیٹ کے وفادار نہیں ہیں۔ وہ ایک دفعہ کہا تھا حسن نثار نے کہ جب اسٹیٹ اور فرد کا مفاد ایک نہ ہو تو وہاں پہ قومیں جو ہے نا وہ سیکریفائز نہیں کرتی ہیں، قربانی نہیں دیتی۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ میرا ٹیکس صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے لوگ اسٹیٹ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ریوارڈ ملے گا اور سزا ملے گی، تو وہ کہانی فی الحال ممکن نہیں ہے پاکستانی معاشرے میں۔ یہ سننے کا جو جھگڑا ہے وہ کس بات کا جھگڑا ہے؟ ہمارا سارا فوکس اسی پہ ہے۔ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے، ہم نے آگے جانا ہے تو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے فرقہ سے نکلنا ہوگا، پھر آپ سوچیں گے کہ بھائی میں نے معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ فرض کریں میں ایک بات کرتا ہوں، دارالتانگیر میں اتنی جھیلیں ہیں کہ اگر آپ اس کو پروموٹ کریں ان علاقوں میں، اگر آپ روڈ ایکسیس دے دیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ اور کرنے کی۔ آپ کا سارا جو پاکستانی جو ٹورسٹ ہے وہ سارا تو چلا جائے گا، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے وہ دوسرے علاقے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام
بزنس ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین پاس۔ ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ کرکٹ پاکستان کے اندر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو مختلف فیلڈس کے اندر مختلف شعبوں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں، ان کے ہم انٹرویوز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کرکٹ پاکستان کے ایک سکسیس انٹرپرینور ہمارے آج کے اس پروگرام کے ہمارے گیسٹ ہیں شاہد علی گلگتی صاحب۔ ان سے کے ساتھ جو ہے وہ ہم گپ شپ کریں گے اپنے اس پروگرام میں، بزنس سے ریلیٹ جو ہے وہ چیزیں ہم اپنے اس پروگرام میں گپ شپ کریں گے۔ سب سے پہلے شاہد علی گلگتی صاحب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مختصر سا تعارف، پھر اس کے بعد بزنس کے حوالے سے آپ کی جو جرنی ہے وہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج آپ ایک ماشاءاللہ سے ایک اچھا سا ایک بزنس چلا رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ویورز کو آپ تھوڑا اپنا بریف سے ہمیں انفارم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بزنس کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینسز اور اپنا تعارف کرا دوں۔ صبر بھائی، میرا تعلق بگروڈ سے بیسکلی، اور پروفیشنلی میں فارماسسٹ ہوں، میں نے ابھی فارمیسی کی ہے۔ اس کے بعد ریسنٹلی میں نے کراکم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے MBA بھی کیا ہوا ہے، اور گزشتہ تقریباً 17 سال سے میں اس کاروبار کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ تو اس کی کہانی کچھ اس طرح سے کہ میں اکیڈیمک ایشو سے بڑا تگڑا تھا، میں نے اپنے اس میں ٹاپر رہا ہوں میں شروع میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا سمر بھائی، تو میرے پاس 2-3 آپشنس تھے کہ میں یا تو گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کروں، یا پھر کوئی اپنی کوئی کاروبار کا کروں، یا پھر یہ تھا کہ میں تعلیم میں آگے چلا جاؤں۔ تو میں نے PhD کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی میڈیسن پہ کہ میں ریسرچ کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ میرے پاس میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ میری تعلیم کے اخراجات پورے کرتے، لہٰذا مجھے جاب کرنی پڑی۔ اور جاب ایسے تھی کہ میں نے کہیں اپلائی نہیں کیا تھا، مجھے کہیں سے کال آئی تھی کہ آپ ہمارے پاس جاب کریں۔ میں گیا تھا بیسکلی انٹرنشپ کے لیے، تو انہوں نے وہیں سے مجھے پک کیا اور مجھے جاب مل گئی تھی۔ تو شروع میں میری جو تنخواہ تھی وہ 500 روپے تھی، تو اس تنخواہ سے ظاہر ہے آپ کا گزارا ہوتا نہیں تھا۔ میں نے والد صاحب نے میرے چونکہ قرضے ورضے لے کے مجھے پڑھایا تھا، میں نے وہ بھی ادا کرنے تھے، اپنا خرچہ بھی نکالنا تھا، لاہور میں رہتا تھا، پھر فیملی کو بھی کچھ نہ کچھ دینا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کم از کم یہ آفیشیل جاب نہیں کروں گا، اور وہیں سے میں نے اپنا ٹریک چینج کیا اور میں مارکیٹنگ والے سائڈ پہ آ گیا۔ اور مارکیٹنگ والے سائڈ پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اچھی سیلری ملتی ہے۔ تو میں نے جاب شروع کی، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 5 سال کے بعد میں نے زندگی کا سب سے اہم ڈیسیجن کیا کہ میں کاروبار کی طرف جاؤں گا، کیونکہ دیکھیں جب آپ نے لائف میں کچھ گین کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، تو آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو بزنس کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اپنی خواہشات سے یہاں پوری کر سکتے ہیں، آپ اپنے علاقے کی خدمت یہیں سے کر سکتے ہیں، آپ پولیٹکس یہیں سے کر سکتے ہیں، آپ کسی کمیونٹی کی خدمت یہیں سے کر سکتے ہیں، آپ کسی علاقے کی خدمت یہیں سے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہوتا ہے، آپ کے پاس کھلے ہوتے ہیں راستے، آپ کوئی بھی چیز آپ آپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے اس کی طرف رخ کیا، کاروبار کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو جرنی ہے ڈیفینیٹلی ایک بڑی موٹیویشنل ہے، بڑی انسپائریشن ہے۔ اوورآل ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کی اس وقت پریورٹیز اس طریقے کی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بس پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد ہم نے جاب کی طرف جانا ہے، یا ڈاکٹر بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے۔ ان کے لیے آپ کیا جو ہے وہ اپنی انسپائریشن اسٹوری شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی بزنس کی طرف آ جائیں، ان کو موٹیویٹ کریں؟ سمر بھائی، ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایکسٹریم غربت تھی، یعنی 15-20 سال پہلے بہت غربت تھی۔ تو جن لوگوں نے انیشلی علاقے کی معیشت تبدیل کی، یا جن کو 2 وقت کی روٹی میسر آئی باعزت، وہ گورنمنٹ جابس تھی۔ زیادہ تر ان پڑھ لوگ تھے، وہ جا کے فوج میں بھرتی ہوتے تھے اور وہیں سے ان کے پاس کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسری تبدیلی آئی وہ ایجوکیشن کے تھرو آئی، بہت سے لوگ ٹیچر لگ گئے، کوئی ڈسپنسر لگ گیا، تو لوگوں کا رجحان اس طرف چلا گیا، گورنمنٹ جاب کی طرف۔ اور ابھی تک وہی دور چل رہا ہے ہمارے علاقے میں، لوگوں کا رجحان لاکھوں روپے دے کر بھی گورنمنٹ جابس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ان کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب جو ہے وہ چشمہ ہے، اس کو ایک چشمے سے تصویر دیتے ہیں کہ یہاں سے کنٹینیو آپ کی سیلری آتی رہتی ہے۔ تو تیسرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آنا ہے بزنس سے، اور اس کی طرف لوگ بہت کم جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لوگ ناکامی کے خوف سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سیٹ ایگزامپل نہیں ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے کاروبار کیا اور کامیاب ہو گیا اور میں بھی کروں گا۔ تیسرا ہوتا ہے رسک، لوگ نہیں لیتے، ڈرتے ہیں کہ میں نے 2-4 لاکھ جمع کیے، 10-12 لاکھ جمع کیے، 15-20 لاکھ جمع کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ پیسے بھی ڈوب جائیں اور میں کامیاب نہ ہو جاؤں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اسی طرح سے لوگ آپ کو انکریج نہیں کرتے
چونکہ لوگ ایک بیڑ چال چلتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ ہم بیڑ چال چلتے ہیں. تو بیڑ چال میں آپ سب گورنمنٹ جاب کی طرف جاتے ہو اور کاروبار کی طرف بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور ایک اور فیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ ہر کاروبار جو ہے نا ہر کاروباری کامیاب نہیں ہوتا. اس میں سکسیس ریٹ کم ہے, اس لیے لوگ اس طرف نہیں آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت بدل چکا ہے. اب آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ کے پاس آپ بزنس پلان بنا سکتے ہیں, آپ اپنے آئیڈیاز فلوٹ کر سکتے ہیں, آپ بہت پیسے بنا سکتے ہیں. اب ریسنٹ ہسٹری میں جن لوگوں نے پیسے بنائے ہیں انہوں نے ایک عام کمرے سے کام شروع کیا. جیسے ایلون مسک ہے, ایک اس کا بیٹا ہے, ماڈل کا بیٹا ہے, اور آج دنیا کا امیر ترین لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے بل گیٹس ہے. بل گیٹس بھی ایک کمرے سے اس نے کام شروع کیا اور آج جو ہے دنیا کے امیر لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. تو سکسیس سٹوریز ہمارے معاشرے میں چونکہ کم ہیں اس لیے لوگ اس طرف کم آتے ہیں. وجہ یہ ہے اگر ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اپنے اسکولوں کے اندر, اپنے یونیورسٹیز کے اندر, اپنی کالج کے اندر, ان کو ہم ایجوکیٹ کریں, انٹرپرینورشپ لائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو بہت سے لوگ آئیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو جاب ڈھونڈنے کی ایک روایت ہے یا پیسے دے کے جاب لینے کی جو روایت ہے یا جو سفارشیں کرانے کی روایت ہے یہ کم ہو جائے گی, اور لوگ نہ صرف خود روزگار حاصل کریں گے بلکہ اگلوں کو بھی روزگار دیں گے. بہت زبردست اپنا شاید. اچھا یہ جو فائنینشیل کیپٹل ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ مینس کوئی بندہ ایک اسٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے, ایک بزنس کرنا چاہتا ہے, تو اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے جو ہے وہ ایلیبریٹ کریں گے؟ دیکھیں فائنانس تو ہر حال میں چاہیے ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ فائنانس نہیں چاہیے ہوتا, لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ چاہیے ایسا بھی نہیں ہے. آپ ایک چھوٹی سی رقم سے کام شروع کر سکتے ہیں. جیسے میں نے 5 سال جاب کی, کوئی 1.5 لاکھ روپے میں نے بچایا تھا ٹوٹل 5 سال میں. میں نے کوئی زمین نہیں لی, میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا, کوئی اور کچھ نہیں لی. اسی پیسوں سے میں نے 1,34,000 سے کام شروع کیا تھا, اور اللہ کے فضل سے آج ہمارے پاس میرے خیال ہے 50 سے اوپر امپلائیز ہیں. میرے اپنے جو ادارہ ہے اس کے اندر 50 امپلائیز ہیں, اور اللہ کے فضل سے سب کے پاس کسی نہ کسی شکل میں ٹرانسپورٹ ان کے پاس موجود ہے. بہت زبردست. اچھا یہ جو اسلامک پرسپیکٹو میں ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ اس طریقے کا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ لوگ اسلامک کنٹیکس میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں تو بزنس کے اندر جو اس کا بچت ہے یا رزق کے جو 10 حصے ہوتے ہیں, 9 حصے کاروبار میں ہے اور 1 حصہ نوکری میں ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم اس بزنس کی طرف نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سمر بھائی, اس میں آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو میں اسی کی مثال دوں گا. اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ایک اچھی انٹرپرینور تھیں اپنے علاقے کی, اور امیر ترین خاتون تھیں مکے میں, اور انہوں نے اپنی دولت خرچ کی اور اسلام کی ترویج میں ان کا بڑا رول ہے. تو اصل کہانی یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو مدرسہ کلچر ہمارا ہے یہاں پہ جو جدید دور کی ضروریات ہیں ان کو پڑھایا نہیں جاتا ہے. جیسے معیشت پہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ریسرچ نہیں ہوتی ہے. میں نے سنا کہ کسی ایک مولانا صاحب نے کتاب لکھی اللہ اکبر, جس کا ہمیشہ لوگ سائٹ کرتے ہیں, اور کوئی اس طرح کی کنٹریبیوشن ہماری نہیں ہے. ہماری ٹیکنالوجی میں مدرسہ سسٹم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اسی طرح سے جناب علی جدید یونیورسٹی ہمارے پاس ہیں ہی نہیں عالم اسلام میں اور حال. اسی لیے دیکھیں نا عالم اسلام میں لیڈرشپ کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس اس طرح کا کوئی لیڈر آیا ہی نہیں جو ہماری سوچ بدلے, جو ہماری پریورٹیز بدلے, جو ہماری ترجیحات بدلے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جس کی وجہ سے ہم لوگ کاروبار کی طرف بہت کم آتے ہیں, اور ہمارا علاقہ میں تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے. تو اسلام نے تو آپ کو مواقع دیے ہیں کاروبار کرنے کے. جب اسلام یہ بتاتا ہے کہ بھائی 9 حصے آپ کے کاروبار کے اندر ہے تو آپ کو کاروبار کرنا چاہیے نا. آپ کیوں نوکری کے پیچھے جاتے ہیں؟ آپ رشوت دے کر نوکری لیتے ہیں, آپ کسی کا حق بھی مارتے ہیں, اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں, اور ساری عمر حرام بھی کما لیتے ہیں. جبکہ اتنے ہی پیسوں میں اگر آپ دیکھیں, اگر اس وقت 7 لاکھ روپے سے اگر آپ رشوت دے کے جاب کرتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اسی سے کوئی کام شروع کریں. 7 لاکھ میں اچھا کاروبار شروع ہو جاتا ہے, لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم وہی بیٹھ جانے والے لوگ ہیں. ہم اسی دوسرے درجے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں گورنمنٹ کی نوکری لینی ہے اور اسی سے گزارا کرنا ہے. تو یہ اس کو سوچ کو بدلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. صاحب نے اس کو اچھی طرح ریلیٹ کیا. یہ جو گورنمنٹ کی جو نوکری ہے, ان بہت سے ہمارے تقریباً 99% نوجوانوں کا, عام ماسس کا یہ پرسیپشن ہے کہ یہ ایک پرماننٹ نوکری ہے. حالانکہ انسان کی زندگی یہ پرماننٹ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم یہ پرماننٹ نوکری کے پیچھے ہم کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات ہے کہ گورنمنٹ کا کام بیسیکلی نوکریاں دلانا ہے جو میں سمجھتا ہوں. ایک جدید ریاست کو نوکری دینے کے بجائے ایک کاروبار, اس کا کاروبار کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جہاں سے لوگوں کو روزگار ملے. گورنمنٹ کا کام سمپلی ریگولیشن ہونا چاہیے, قانون سازی کرے اور چیزوں کو ریگولیٹ کرے. باقی لوگوں کو نوکریاں دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا اوور آل ہمارے معاشرے کو. مثال آپ کے سامنے ہے, پاکستان اسٹیل ملز ہے, وہاں پہ سیاستدانوں نے, جرنلوں نے, اپنے ججوں نے, ہر بندے نے اپنے بندے اندر ڈال دیے, گھسیٹ دیے اندر, جس کی وجہ سے وہ ادارہ ہی بیٹھ گیا.
پی آئی آپ کے سامنے ہے، سالانہ 25 سے 30 بلین آپ کے اس کی چوریوں کے نظر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اندر جو امپلائز بیٹھے ہیں وہ چوریاں ہی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے چور ہیں، لیکن یہ ہے کہ چوریاں ہوتی ہیں. اسی لیے گورنمنٹ کو اس کام میں آنا ہی نہیں چاہیے. گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، کاروباریوں کو ان کو ریگولیٹ کرے. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، جیسے چینی سگریٹ آپ کے سامنے آ گیا، یعنی انہوں نے کارٹل بنایا اور پرائسز اوپر بڑھا لی اور عوام نے اس کا بڑا سفر کیا. تو اس طرح کی چیزوں کو گورنمنٹ کنٹرول کرے. گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیشن اینڈ ریگولیشن ہونا چاہیے. جاب کا کام جو ہے نا وہ جاب گورنمنٹ سے نہ دے. اچھا، اس میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومتی سطح پہ جو ہے وہ یہ جتنے بھی جابس کرتے ہیں ان کو کنٹریکٹ پہ اپوائنٹ کیا جائے 1 ایئر کے لیے، اور ان کی پروگرس سے وہ ریلیٹ کیا جائے، جن کی پروگرس اچھی نہیں ہوگی ان کو فارغ کیا جائے؟ اچھا، اس میں صبر بھائی یہ ایچ آر سائڈ کا سوال آپ نے کیا ہے. اس میں ہوتا ہے نا کہ جزا اور سزا کا کنسیپٹ ہوتا ہے. جو اچھا پرفارم کرے گا اس کو آپ ریوارڈ دیتے ہیں، جو نہیں پرفارم کرتا آپ اس کو پروموشن میں روک لیتے ہیں، اس کی انکریمنٹ وغیرہ نہیں لگاتے. یہ چیزیں گورنمنٹ کے اندر ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم گورنمنٹ یا ہم حکومت کو اون نہیں کرتے. ہم لوگ ابھی بھی اسٹیٹ کے ہم اب لوگ ابھی بھی اسٹیٹ کے وفادار نہیں ہیں. وہ ایک دفعہ کہا تھا حسن نثار نے کہ جب اسٹیٹ اور فرد کا مفاد ایک نہ ہو تو وہاں پہ قومیں جو ہے نا وہ سیکریفائس نہیں کرتی ہیں، قربانی نہیں دیتی. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں میرا خیال ہے کہ میرا ٹیکس صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے لوگ اسٹیٹ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. اسی لیے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ریوارڈ ملے گا اور سزا ملے گی، تو وہ کہانی فی الحال ممکن نہیں ہے پاکستانی معاشرے میں. بہت زبردست شاید. اچھا، گلگت بلتستان کے اندر جب ہم آتے ہیں تو گلگت بلتستان نیچرل ریسورسز کے حوالے سے، ہیومن ریسورس کے حوالے سے بہت ہی ایک رچ اور ایک یونیک پلیس ہے. اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم اپنی معاشی حالت کو ہم بہتر نہیں بنا سکتے آج تک. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میں کوئی کنٹروورشل بات کروں گا تو لوگ میرے پر فتوے لگائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کی پریارٹیز ٹھیک نہیں ہے نا. دیکھیں، اگر آپ کی پریارٹی علاقے سے غربت دور کرنا ہے تو آپ اسی حساب سے کام کریں گے. اگر آپ کی پریارٹی علاقے میں ایجوکیشن کو فروغ دینا ہے تو آپ اسی حساب کام کریں گے. آپ کی پریارٹی صحت ہوگی تو آپ اسی پہ کام کریں گے. آپ کی پریارٹی فرقواریت ہے، آپ کی پریارٹی نصریت ہے، آپ کی پریارٹی جو ہے نا علاقائیت ہے. اب دیکھیں کہ یہ شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہے وہ کس بات کا جھگڑا ہے. ہمارا سارا فوکس اسی پہ ہے. ہمیں اگر ترقی کرنی ہے، ہم نے آگے جانا ہے تو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے فرقواریت سے نکلنا ہوگا. پھر آپ سوچیں گے کہ بھائی میں نے معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. فرض کریں میں ایک بات کرتا ہوں، دارالتانگیر میں اتنی جھیلیں ہیں کہ اگر آپ اس کو پروموٹ کریں ان علاقوں میں، اگر آپ روڈ ایکسیس دے دیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ اور کرنے کی. آپ کا سارا جو پاکستانی جو ٹورسٹ ہے وہ سارا تو چلا جائے گا. جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے وہ دوسرے علاقے ہیں وہاں چلا جائے گا، جن کا زیادہ تر وہ جاتے ہیں سبمٹ کرتے ہیں، کوئی پیکس وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں، یا وہ جو اسپورٹس کھیلتے ہیں، ایکسپیڈیشن کے علاوہ اسپورٹس کھیلتے ہیں، وہ ٹریکس ٹورس پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ چیز اگر ہم کریں، اگر آج ہمارا فوکس اس طرف چلا جائے تو واقعی ہم جنت میں ہیں. سوئٹزرلینڈ ہمارے ایک ضلع کے برابر نہیں ہے ٹوٹل. ادھر ہے کیا 1 یا 2 ضلع ہیں ٹوٹل میرا خیال ہے. چھوٹے سے ایریا ہے، اس کو انہوں نے اتنا ڈیولپ کیا، اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ لوگ سارے ادھر چلے جاتے ہیں. اگر ہم اپنے علاقے میں ایڈونچر ٹورزم کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، ہم اپنے جو ویلیز ہیں، مختلف خوبصورت ویلیز ہیں، وہاں پہ اگر ہم روڈ کی ایکسیس دے دیں، وہاں کی جو آبادی ہے اس کو ٹورسٹ فرینڈلی بنائیں، ان کو ٹریننگ دے دیں ان کو کہ بھائی آپ نے ٹورسٹ کو کیسے ریسیو کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت ضروری ہے. تو اگر ہم ٹورزم پہ فوکس کرتے ہیں تو نہ صرف ہم جی بی کا بلکہ پورے پاکستان کی غربت ختم کر سکتے ہیں. اتنا پیسہ ہمارے پاس آ جائے گا. جی بالکل، ہمارے پاس ٹورزم کے حوالے سے اتنا پوٹینشیل ہے. اس کے باوجود بھی جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ روڈس کا ایشو ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ ٹورسٹ نہیں آتے ہیں. ایسے اس پہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا جو اکثر مسئلہ رہتا ہے پاکستان کا وہ ہوتا فارن ریزروز کا، ڈالر کا نا. تو ڈالر ریزروز کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ ٹورزم بھی ہے. ٹورزم میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بس آپ نے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ چلا آتا ہے باہر سے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اپنے علاقے کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 3-4 کام کرنے پڑیں گے پروموشن کے لیے. پہلا، آپ کو روڈ ایکسیس دینی پڑے گی. جو ڈفرینٹ ویلیز ہیں جہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو روڈ کی ایکسیس دینی پڑے گی. دوسرا، آپ کو وہاں پہ کم از کم سگنلز پہنچانے ہوں گے موبائل کے، تاکہ لوگ اپنے پیاروں سے بات کر سکیں. انٹرنیٹ وہاں پہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس دور میں ایک آدمی بغیر انٹرنیٹ کے رہ ہی نہیں سکتا 24 گھنٹے بھی. تو یہ 2 کام بہت کرنے ہیں. تو اس کے لیے وفاقی حکومت ہی ہماری ہیلپ کر سکتی ہے.
صوبائی حکومت کے پاس 17 سے 18 ارب کا بجٹ ہوتا ہے، تو اس بجٹ میں آپ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وفاق کو چاہیے کہ وہ ہمارے علاقے کو تھوڑا سا پریورٹی دے دے۔ چترال ہے، جی بی ہے، کے کے بہت سارے علاقے ہیں، ان علاقوں میں وہی بات ہے کہ روڈ ایکسیس دے دیں ان کو، ان علاقوں کو۔ اچھا، جو لوگ ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ہوٹلنگ میں، ان کو آسان شرائط پہ قرضے دے دیں تاکہ لوگ اس پہ انویسٹمنٹ کریں۔ اسی طرح سے دیکھیں، صرف ہوٹل پیسوں سے تو نہیں چلتا، وہاں آپ کو کوک بھی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو سروس دینے کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ادارہ ہو جہاں پہ صرف ان چیزوں کی ٹریننگ دی جائے کہ بھائی آپ نے کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنائیں، گاڑیاں رکھیں وہ لوگ، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ٹرانسپورٹ کی آگے پیچھے، اور ہاسپٹیلٹی کا ایک پورا ادارہ میرے خیال میں بننا چاہیے جی بی میں۔ یہ وفاقی حکومت کر سکتی ہے، ہمارے جو صوبائی حکومت ہے اس کے رینج میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کا کیا جو ہے وہ میسیج ہوگا یا آپ کیا کہنا چاہیں گے جو نئے انٹرپرینورس جو نیا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں گلگت پاکستان کے اندر یا اوورآل ہمارے سوسائٹی میں، ان کے لیے جو پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرکار کی نوکری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ سمر بھائی، میں نے اپنی کلاس میں سے میرا خیال ہے کوئی 2 یا 3 لوگوں کو کنونس کیا ہے، اور اس میں سے 1-2 آگے ہیں اسی فیلڈ کے کاروبار کی طرف۔ بات پھر وہی ہے کہ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو کنونس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دور میں کاروبار کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے پاس ڈیٹا اتنا اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ فرض کا ہوٹل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سالانہ کتنا انفلو ہوتا ہے جی بی میں وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روم رینٹ چارجز کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، گاڑی کا چارج کتنا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو کچن سے کتنی بچت ہے یہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بات ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے، اور ان کو انکریج کرنے کی بات ہے۔ باقی پوٹینشیل تو ہر جگہ پہ ہے، کوئی بھی آدمی کام شروع کر سکتا ہے۔ جب میں 1,34,000 سے شروع کر سکتا ہوں تو اس دور میں 10 لاکھ تو میرے خیال میں لوگ آرام سے کہیں سے بھی رشتہ دار سے بھی لے کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، اس میں جیسا کہ آپ نے ایک رسک فیکٹر کے حوالے سے بات کیا، مطلب میری یہ رائے ہے کہ ہماری لائف ہی رسک میں ہے، اس کے بعد کوئی یہاں پہ ہمیں سیکورٹی نہیں ہے۔ یہ رسک کا جو فیکٹر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی ایسا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی انوویٹیو آئیڈیا دے دیں گے کہ جو ہمارے نوجوانوں کو وہ بس آنکھیں بند کرے یا تو کشتیاں چلا کے اس کاروبار کی طرف کود پڑے، ان کے لیے کوئی ایسا کوئی آپ مشورہ دے دیں؟ بات یہ ہے کہ آپ آج کل ایک نئی ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں 10 لاکھ روپے کا گاڑی لے رہا ہوں، اس میں اتنے مسافر بیٹھیں گے، اتنا کرایہ گا، اتنا میں ڈرائیور کو تنخواہ دوں گا، فرض کہ آپ ٹرانسپورٹ کمپنی کھول رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا تو ہوتا ہے نا۔ اس دور میں تو یہ تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے بیسیکلی، آپ کے پاس کیلکولیشن ہر چیز آپ کو موجود ہوتی ہے۔ تو جسٹ اس کو انکریج کرنے کے بعد ہے، لوگ جم مارتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی ایسے ایشو نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ناکامی جہاں تک آپ کہتے ہیں تو ناکامی بھی ہوتی ہے، دیکھیے یہ پارٹ آف لائف ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں کہا انسانی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آپ کاروبار پہ کس طرح وہ کر سکتے ہیں کہ میں 100% میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن کامیابی کا ریشو بہت اچھا ہے اس دور میں کم از کم، اور آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیکما کہتا کہ میں نے پتہ نہیں 26 کمپنیوں میں انٹرویو دیا، کہیں بھی میری جاب نہیں ہو گئی، اور آج دنیا کے امیر لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو KFC کا بابا ہے، وہ ساری عمر لگا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا، آخر میں 66 سال کی عمر میں اس نے جا کے KFC کھولی، اور آج دنیا بھر میں اس کی برانچز ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کوئی وہ چاہیے ہوتی ہے، بہت بڑی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے۔ صرف آپ جس چیز میں جانا چاہ رہے ہیں نا، اس کا آپ کو بیسک نالج ضرور ہونا چاہیے۔ فرض کریں میں اپنے فیلڈ میں ہوں، میڈیسن میں ہوں، تو کم از کم مجھے اپنے فیلڈ کا پتہ ہے کہ بھائی اس میں مسائل کہاں ہیں، وسائل کہاں ہیں، موقع کہاں ہیں، نقصانات کہاں سے ہونے ہیں، تو اتنا کم از کم بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ فرض کریں آپ ہوٹل کھول رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی سالانہ آپ کے ایریا میں کتنا ٹورسٹ آتا ہے، اس کی جیب کتنی بھاری ہوتی ہے، کتنا وہ خرچ کر سکتا ہے، کن چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، پینے میں کیا پسند کرتا ہے، کم از کم اتنا آپ کو بیسک نالج ہونا چاہیے تاکہ آپ پھر کاروبار کی طرف جم کر سکیں۔ بہت زبردست۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں شاہد صاحب کہ کامیاب انسان کسے کہا جا سکتا ہے، یا جو ہمارے معیار ہوتا ہے معاشرے کے اندر کامیاب انسان کی وہ معیار کیا ہے؟ دیکھیں، کامیاب انسان کی ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ تو میرے حساب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے جو ارد گرد کے معاشرے ہے اس میں حلال طریقے سے اچھے پیسے بنائیں، معاشرے کی ہیلپ کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، والدین کی خدمت کرے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے، اور اپنے علاقے اور اپنے معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہو۔
اگر ایک آدمی صرف پیسے ہی بنا کے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور عیاشیاں کرتا ہے تو میں اس کو کامیاب نہیں سمجھتا. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے علاوہ اپنے معاشرے کے لیے اور اس کو ریرس کے لیے فائدہ مند ہے, وہی کامیاب انسان ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے ذہن میں. اچھا بہت زبردست شاہد صاحب. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری زندگی کے اندر فائنینشیل کیپٹل کی جو امپورٹنس ہے, اس طرح ایک سوشل کیپٹل کی بھی بہت امپورٹنس ہے. ہمارے اچھے دوست ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارا جو فیملی سرکل ہے, فرینڈ سرکل ہے, اور لائف کی انجوائمنٹ کے حوالے سے مینس انسان کہا جاتا ہے کہ جتنا ہیپینس فیل کرتا ہے وہ پیسوں سے نہیں کرتا ہے, وہ ٹریولنگ سے کرتا ہے, اس طریقے کی چیزوں سے کر سکتا ہے. آج کے دور میں لائف کے اندر اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں؟ دیکھیں پیسے جو ہے نا وہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. پیسے سے آپ خالی پیسے سے آپ خوشی نہیں حاصل کر سکتے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک سرکل بھی ہونا چاہیے دوستوں کا. جیسے میں پولیٹکس میں ہوں تو میرا پولیٹیکل بھی ایک سرکل ہے, اسی طرح سے سوشل کام کیے ادھر بھی ایک سرکل ہے. اچھا یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, وہاں کے بھی یار دوست ہیں, ان سے میں ملتا رہتا ہوں. تو لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ جس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ کسی کی مدد کر کے ہوتی ہے. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے جو خوشی, جو اطمینان میرے دل کو ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوستوں کا سرکل ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یار دوستوں کا سرکل آپ کو ہونا چاہیے. آج کل تو سوشل میڈیا بھی آ گیا آپ کے پاس, ادھر بھی ایک سرکل ہے, آپ ان کو بھی سنتے ہیں, وہ آپ کو بھی سناتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کے جذبات میں وہ اور آپ کے احساسات کا بڑا اس میں حصہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا. اچھا ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات چھیڑی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے وہ ہماری زندگی کو کس حد تک انفلوئنس کر رہا ہے؟ اس کو ہم پوزیٹیو یوٹیلائزیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی بھی میڈیم کا جو کمیونیکیشن کے میڈیم ہے ان میں سے ہر ایک کے اپنے ڈرا بیکس بھی ہیں, ان کے فائدے بھی ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا میں بھی ہے کہ سوشل میڈیا کو لوگ غلط بھی یوز کرتے ہیں اور صحیح بھی یوز کرتے ہیں. تو اچھا انسان وہ ہے جو اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرے. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ دور ایک ایسا دور آ گیا ہے آفٹر سوشل میڈیا کہ آپ غلط کام کر کے نہیں بچ سکتے. ابھی آپ غلط کام آپ چھپنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. جیسے میں نے آج ہی ایک دیکھا ہے پوسٹ امریکن فوجیوں کے حوالے سے, وہ 2013 کی کوئی تصویر ہے غالباً کویت کی, جہاں پہ امریکی فوجیوں کو کوئی کہیں کھانا دیا جا رہا ہے, اور اس کو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کو ایڈٹ کر کے ادھر پناہ گاہ بنا دیا اسلام آباد کی. تو لیکن وہ ایکسپوز ہو گئے کیونکہ اب وہ پکچر آپ اس پہ ڈال دیں, گوگل پہ ڈال دیں, تو وہ پھر آپ کو پوری ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ تصویر کب لی گئی تھی, کس نے اپلوڈ کی, کہاں ہوئی. تو آپ اس دور میں اب دو نمبری کرنے کا چانس بہت کم رہ گیا ہے. تو آپ کو ہمیشہ, آپ بے شک پولیٹکس کھیلیں, بے شک آپ سوشل ورک کریں, آپ کو ہر حال میں اچھا ہونا ضروری ہے اس وقت. اگر آپ اچھے نہیں ہوں گے, اگر آپ شارٹ کٹس یوز کریں گے, غلط طریقے یوز کریں گے, تو آپ ضرور مار کھائیں گے. یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے سوشل میڈیا کا. چلو ایک دو سوالات اور وہ بات میں لیں گے. اچھا شاہد صاحب بہت شکریہ. اچھا لاسٹ میں آپ ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمارے ویورس ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے علاقے کے بھائیوں کو, بہنوں کو, نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ نوکری کی کہانی ذہن سے نکال دیں. گورنمنٹ سب کو نوکری نہیں دے سکتی ہے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو. حکومت نوکری نہیں دے سکتی ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن میں اندر جذبہ ہے علاقے کی خدمت کرنے کا, اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کا, علاقے کو سپورٹ کرنے کا, علاقے کی خدمت کرنے کا, وہ لوگ آ جائیں کاروبار کی طرف. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیسوں کے بغیر نہ تو گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے. تو یہ بات سچ ہے. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو حلال طریقے سے پیسے بنائیں. اسی پیسے کو اپنی ذات, اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے علاقے کے بہتری کے لیے استعمال کریں. یہی ایک کامیاب انسان کی پہچان ہے, اور یہی میرا خیال ہے کہ ہونا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. تھینک یو سر.